میرے صاحب بعض بزرگ جو ہے نا وہ میٹھے پر نعمتیں دیتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ بریانی پہ بھی تو دے سکتے ہیں، دے سکتے ہیں، مٹھائی پر کیوں دیتے ہیں؟ ہاں یہ پتہ نہیں کیا راز کی بات ہے اس کے اندر. کبھی بزرگ ہیں اگر وہ اپنا فیض کوئی دینا چاہتے ہیں نا تو وہ کسی میٹھی چیز میں دم کر کے دیں گے یا خوشبودار چیز پہ دیں گے. مثال کے طور پہ اگر میں تو خیر وہ نہیں ہوں، ایک بات جو نا بتا رہا ہوں، یا کوئی شخص ہے اگر اس نے کوئی عمل کیا ہوا خاص مخصوص اور ایسا ہے کہ وہ باموکل ہے، وہ عمل باموکل ہے، اب وہ پڑھتا ہے تو موکلات اس کے پاس آتے ہیں اور آ کے اس سے باتیں کرتے ہیں. اب اگر وہ کسی کو یہ عمل دینا چاہے گا تو اس کو کوئی خوشبودار چیز لانے کے لیے کہے گا کہ یار ایسا کرو، مثال کے طور پہ الائچی لے آؤ. الائچی لے کر آیا، اب اس نے وہ عمل جو اس نے کیا ہوا تھا 1 بار 2 بار 3 بار 5 بار 11 بار 10 بار جو بھی اس نے پڑھا، بولا کھا لو یہ، اور میں نے تمہیں اجازت دی، ٹھیک ہے تم کرو، تم یہ کام کرو. تو اب وہ جو موکل اس کے پاس آ رہے تھے، اس کے کھانے کے بعد اب جب یہ پڑے گا تو وہ موکلات اس سے رابطہ کریں گے، اب میرے پاس نہیں آئیں گے. یا یہ جو ہے نا کنڈیشنل بھی ہوتا ہے کہ اگر میرے پاس ہیں، نہیں میں ویسے بات کر رہا ہوں، اگر میرے پاس ہیں کوئی بھی یعنی باموکل عمل ہے تو اگر میں کہوں گا کہ بھائی ٹھیک ہے اس کے پاس بھی چلے جانا جب وہ بلائے، اور جب میں بلاؤں تو میرے پاس بھی آ جانا، یعنی کنٹرول میں اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں. تو ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ میں وہ دے دوں، اجازت دے دوں، لیکن وہ کنڈیشنل ہو کہ دیکھو اگر وہ کہے تو پھر اس کے پاس بھی چلے جانا. اب اس کے پاس بھی جائیں گے، یا اگر میں یہ نہیں چاہتا کہ ان کے سامنے حاضر ہوں، یہ کوئی غلط کام نہ کر لے، تو پھر میں یہ کہوں گا کہ ٹھیک ہے تم اس کے پاس چلے جانا، کام کر دینا اس کا، لیکن ظاہر نہیں ہونا. تو جب یہ بندہ بیٹھ کے پڑھے گا کام ہو جائے گا، لیکن ظاہر کچھ بھی نہیں ہوگا اس کے سامنے، نہ کوئی جن آئے گا، نہ کوئی فرشتہ آئے گا، نہ کوئی موکل آئے گا. بولا یار میں پڑھتا ہوں، کام تو ہو جاتا ہے لیکن حاضر واضر تو کوئی نہیں ہوتا. تو یہ حضوری کے الگ معاملات ہوتے ہیں. اور یہ کیونکہ بعض موکلات ہیں وہ خوشبو پر مانوس ہوتے ہیں، وہ جو نوری موکلات ہیں. بعض کہتے ہیں بھئی عود لگاؤ گے تو پھر ہم آئیں گے. اب عود والا تو مشکل ہو جائے گا پھر یہاں پہ لانا. اب جعلی عود لگا لیں گے تو بولے گے یار تم مجھے جعلی عود پہ بلا رہے ہو، یہ تو بے ایمانی ہے. کوئی عنبر پہ، کوئی کسی پہ، کوئی الائچی پر ہی آ جائے گا. تو ان میں بھی موکلات میں بھی قسمیں ہوتی ہیں، تو الگ الگ معاملہ ہوتا ہے ان کا. کوئی زعفران پر آئے گا. اسی طرح جو کفار یا بد مذہب جنات ہوتے ہیں، شیاطین ہوتے ہیں، وہ کسی نہ کسی بدبو پر آتے. ان کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا کفار جو ہے کوئی شراب پیے گا، کوئی شراب کی بوتل منگائے گا، کوئی گناہ کرے گا، کوئی کہتا ہے تو فلاں گناہ کر کے مجھے بلا تو میں آ جاؤں گا. اب پھر عامل کو وہ گناہ کرنا پڑتا ہے یا کروانا پڑتا ہے. بت کی پوجا کر تو میں آؤں گا، یہ تو منتر پڑھ تو میں آؤں گا. تو وہ تو بندے کو کافر کرا دیتا ہے. کہتے ہیں نا جادو اکثر کفریہ یعنی اشعار پر یا کفریہ منتروں پر جو نا مشتمل ہوتا ہے. تو وہ کس لیے کہ اس میں شیاطین کی تعریفیں ہوتی ہیں، تو ایسا تو ایسا تو ایسا. اب اس کی تعریف کریں گے تو شیطان اپنا کوئی نہ کوئی چیلا چماٹا بھیج دے گا، چل بھائی دیکھ کیا کہہ رہا ہے یہ. تو جو طاقت شیطان کو ملی ہوئی ہے بطور آزمائش، اس کے ذریعے وہ کفار کو بھی گمراہ کرتا ہے اور جادوگروں کو بھی گمراہ کرتا ہے، ان کے کام کر دیتا ہے. ورنہ کہتا ہے یار زبردست ہو گیا یار. اچھا اس کے کام ہوتے بھی جلدی کے ہیں، کہتے ہیں شیطان کا جلدی شیطان کا کام ہے. حدیث پاک میں ہے نا جلدی شیطان کا کام ہے، تو اس کے کام جلدی ہوں گے، ایسے ہوں گے. تین دن میں محبوب آپ کے جو ہے نا قدموں میں، اور یہ اور وہ. ارے بڑے خطرناک معاملہ تھے، لیکن ہوتے گناہ کے ہی ہیں، ہوتے برائی کے ہی ہیں، اچھے کام نہیں ہوتے. تعمیر میں اور تخریب میں فرق ہے. آپ ایک برج بنانے جائیں،
ایک جو عمارت بنانے جائیں تو 10 سال لگ جائیں گے آپ کو, اور اس کو بم سے اڑا دیں گے تو ڈائنامائٹ لگائیں اس کو یوں کریں گے خالی نیچے آ جائے گی, تباہی ہے. تو یہ جنات کے معاملات ہیں, موکلات کے معاملات ہیں, دونوں طرف سے ہوتا ہے. یعنی نیک موکلات بھی ہوتے ہیں, وہ خوشبوئی پر آتے ہیں. اچھا یہ تو اختیارات کی بات ہے نا. ایک ہے کہ اگر نور میں سے کچھ منتقل کرنا ہے, یعنی معرفت منتقل کرنی ہے, یہ بھی ایسی ہوتی ہے, خوشبو پر ہی ہوتی ہے یا میٹھے پر ہوتی ہے, شربت پہ یا دودھ پر, یا یعنی جو نا کسی میٹھی چیز پہ, چائے پہ بھی ہو سکتی ہے. چائے میں دودھ ہوتا ہے, میٹھی بھی ہوتی ہے چائے. تو یہ تو دینے والے کی نیت پر ہے کہ اگر وہ کچھ دینا چاہتا ہے تو پھر وہ بعض اوقات یہ بھی نہیں ہوتا, خالی جو ہے وہ نظر سے دیکھتے ہیں اور اس کا دل بدل دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن ڈالا, حضرت حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے دہن اقدس میں لعاب دہن ڈالا 7 مرتبہ, مولا علی نے لعاب دہن ڈالا 6 مرتبہ. حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جمعے والے دن جب آپ گھر سے نکلتے تھے جمعے کے لیے تو جس کو نظر بھر کے دیکھتے تھے ولی بن جاتا تھا. کیا بات ہے, نظر بھر کے دیکھتے, جمعے والے دن خاص تجلی ہوتی تھی آپ پر. عید کا دن ہے نا, ہمیں تو ان چیزوں کے ایام یعنی ایام کے نا ہمیں فائدے اور ہمیں ان کی حقیقت نہیں پتہ, حقیقت نہیں جانتے نا, ہماری آنکھوں پہ پردہ. تو وہ جمعے والے دن جس کو دیکھتے تھے ولی بنا دیتے. تو یہ دینے کے معاملات ہیں, نظر سے بھی ہوتا ہے, کبھی کوئی دل بدل دیتا ہے, کبھی ہاتھ ملا کے دے دیتے ہیں, سینے سے لگا کے دے دیتے ہیں. جیسے حضرت یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کربلا میں تشریف لے جا رہے تھے میدان جنگ میں, تو امام زین العابدین رضی اللہ عنہ آپ کی عمر مبارک شاید 14 سال تھی, اور آپ بخار میں تھے, اور آپ لڑکھڑاتے ہوئے آپ کھڑے ہوئے, آپ نے بولا بابا پہلے میں جاؤں گا. آپ نے فرمایا بیٹا نہیں, میرے بعد تم نے یہ کام کرنا. پھر ان کو سینے سے لگایا اور ان میں غوثیت منتقل فرمائی. اپنے وقت کے آپ غوث اعظم اور قطب زمان تھے, قطب المدار تھے امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے وقت میں. تو آپ نے وہ چیز امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے اندر منتقل فرمائی کہ بیٹا ہمارے بعد ہماری نسل جو تم سے چلے گی اور یہ نعمت آگے چلے گی, اسی لیے تم رکو, تم نہیں جاؤ گے. ان کا نام تھا یعنی منتخب ہو گیا. بڑے والے بھی چلے گئے, حضرت سیدنا امام علی اکبر, اور چھوٹے حضرت یعنی امام علی اصغر, دونوں کی شہادت ہو گئی. ان کا نام تھا علی اوسط. تو آپ کو منتخب کیا گیا کہ آپ یعنی یہ سلسلہ چلائیں گے, سینے سے لگا کر بھی منتقل ہوتا ہے. تو امام علی مقام رضی اللہ عنہ نے ان کو سینے سے لگایا. یہ سب چیزیں ہیں جس کے نصیب میں ہوتا ہے, اس کو مل ہی جاتا ہے اس کو. اللہ تعالی ہمیں بزرگوں کی برکتیں عطا فرمائے. اب ہم تو ان کے ہیں نام لیوا, کفش بردار ہے نا, نالین اٹھانے والے. اور یہ بھی اگر ہماری یہ بھی خدمت قبول ہو جائے تو ہم کہتے ہیں ہماری نسلوں پہ احسان ہے ان کا. بزرگوں کے نام لیواؤں میں اگر نام ہمارا آ جائے تو بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے 70 ہزار ان کے حاشیہ بردار ایسی جنت میں جائیں گے بغیر حساب کتاب کے. یہ ان لوگوں میں یہ لوگ شامل ہیں بحکم حدیث. وما علیہ الا البلاغ.